کہتے ہیں کہ بڑا بے قدرہ ہے انسان، سارا کبھی خوش نہیں رہتا، اور تو اور مصیبت میں صبر اور خوشی میں شکر، یہ سب کرنے کا تو تصور بھی نہیں گزرا اس کے پاس۔ لیکن کوئی تو تھا ہمیشہ جس نے ہمیشہ جانے دیا، اپنی ہر غلطی کا احساس ہونے کے بعد جب بھی میں مڑا، جانے کیسے اس نے مسکرا کے سب بھلا دیا۔ مار سکتا تھا وہ بھی بہت سے تانے، بالکل ہماری ہی طرح، لیکن جناب تھا تو وہ میرا رب ہی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میرے لوٹ آنے پہ خوشی سے ہی استقبال کیا۔ دیکھیے یہ 7 فانوں کا مرغا ہمارے چھت پہ کود آیا ابھی، اب اس کا میں کیا کروں؟ اس کو اوپر بھیجوں یا پھر اس کو واپس سے گھر بھیجوں؟ اگر اس کو واپس بھیجوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو میں نے نیچے بھیج دیا تو نیچے بھیا کتے بیٹھے پڑے ہیں، اور اس وقت بہت کتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ اگر یہ نیچے چلا گیا تو یہاں پہ بہت زیادہ پاسبل ہے کہ اس کو کتے یہیں پہ مار ڈالیں گے، اسی لیے آپ چلے جاؤ واپس چلے جاؤ۔ دیکھیے ہر بات جہاں بھی ہو کہہ ڈالیے، اپنے دل پہ ایک بار زور سے ہاتھ رکھ کے خود اس سے بولیے کہ سالے سکون بھی تو صرف اللہ سے حاصل کرے، اگر کوئی مشکل آ جائے تو پکارا بھی اسی کو کرے، لیکن کیا خود کے اندر اس کے علاوہ کسی کا ڈر پالتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر آپ کے کسی جائز کام سے کسی کو خطرہ ہو نا، تھوڑے ٹائم کے لیے رک جانا بہتر ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے خاموشی اختیار کر لیجیے اینڈ پھر معاملے کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیجیے، ورنہ شاید آپ کے بولنے کی وجہ سے ہی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بٹ جہاں پہ بات حق کی ہو وہاں پہ ضرور بولیے، چاہے معاملہ خراب بھی ہو جائے۔ دیکھیے ایسا کرنے پر قرآن کے کچھ الفاظ جو آپ نے اپنے اندر سمیٹ رکھے تھے بول اٹھیں گے، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me, Lord. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But Lord, take me home where I belong. دیکھیے سب کچھ بڑا ہی اچھا جا رہا تھا کہ اتنے میں ہمیں گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ ایک طرف سے تمہیں ویڈیو بنانی ہو، اپنے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہو، اوپر سے امی بولتے کہ نان لے گیا اور جلدی کرنی ہے، دیر بھی نہیں کرنی، جیسے تیسے ہو پاتی ہیں بھائی ویڈیوز ریکارڈ ایسے۔ تو ابھی بھی کوئی ایک ہی شاٹ لیا ہے میں نے اینڈ ابھی جا رہے ہیں نان لینے۔ ایک بہت ہی گندی عادت پائی جاتی ہے میری اندر، پروکاسٹینیشن۔ اگر آپ کے پاس بھی کرنے کے بہت سے ضروری کام ہیں لیکن آپ انہیں جسٹ اپنے کمفرٹ زون کے واسطے ٹال ٹال کر بالکل ہی ٹال دیتے ہیں، تو ہاتھ ملائیے۔
ابھی بج رہے ہیں 11:15 اور میں نے سوچا کہ ابھی صبح کا ٹائم ہو ہی رہا ہے، جلدی ہے، ہمیشہ کی طرح لیٹ نہیں کیا میں نے، تو آج سورہ کہف پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ یوزلی میں اتنا زیادہ ڈیلے کر دیتا ہوں کہ 2-3 بجے جا کے پڑھتا ہوں، اور پھر 4 بجے ہر جمعے کو ویسے ہی مجھے دوست کے پاس نکلنے جانا ہوتا ہے گھومنے کے لیے، 4 بجے یا 4:30 میں وہاں نکل جاتا ہوں، پھر مجھے جلدی میں پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے سوچا کہ جلدی کر ہی لیتے ہیں، اپنی اس گھسی پٹی روٹین کو تھوڑا چینج کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب بلاگ کی برکت سے کروا رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں اگر روز ڈیلی بیسس پہ اگر بلاگ کرنے لگ جاؤں تو میری تو پوری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے لیے صرف عید اور جمعے کی نماز پڑھنا کافی سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے اپنا فرض پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا کرنے سے وہ مسلمان تو رہتے ہیں لیکن صرف اپنے شناختی کارڈ کی حد تک، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے جرم میں کافر بن چکے ہیں۔ لیکن ایک پرجاتی ایسی بھی پائی جاتی ہے جو ایک تو پڑھتی ہی جمعے کی نماز ہے، اور اوپر سے جب ان پر نظر ڈالی جائے تو جناب خطبے کے ٹائم پہ مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ احسان کر رہے ہو کہ اللہ پہ۔ ایک عادت میرے اندر بہت بری ہے اور مجھے پتہ ہے آپ سب کے اندر بھی وہ ہو سکتی ہے، ہوگی ضرور، کہ ہم سب اپنے جمعے کے لیے جمعے کی نماز کو بہت لیٹ کر کے جاتے ہیں۔ لٹرلی کچھ لوگ تو تب بھاگ رہے ہوتے ہیں جب کہ وہاں پہ خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو تب پہنچ رہے ہوتے ہیں جب نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ کیا بنے گا ہمارا بھائی؟ پھر جمعہ کے اندر بھی تو فرمایا گیا نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا ایمان والو جب جمعے کی اذان دی جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی خرید و فروخت وہاں پہ چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، تمہارا جو رزق ہے اس کو تلاش کرو، پھر تمہیں کوئی نہیں روک رہا، لیکن جب ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کو ٹائم دو۔ لیکن خیر ہم نے قرآن کہاں پڑھ رکھا ہے؟ ہم نے قرآن اگر پڑھا ہوتا تو شاید دنیا کا حال آج یہ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے نفس سے، ہم اپنے اندر کے جو انسان ہے برا والا، ہم اس سے اس طرح سے ہار نہ رہے ہوتے کہ جمعے کے دن جو ایک نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہم سے ڈھنگ سے نہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ شیم آن اس ایز مسلمس۔ دیکھیے آج کے اس بھیانک زمانے میں اگر آپ کو آپ ہی کی مینٹالٹی سے ملتا جلتا کوئی دوست مل جائے، آپ کے راستے بھلے ہی الگ سے ہی لیکن منزل ایک ہے، تو رب کا شکر ادا کرتے ہوئے زور سے بول اٹھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دے کر یہاں تک پہنچایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ورنہ ہم تو ایسے نہ تھے کہ کبھی یہاں تک پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ نشانہ لگائے، پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، ایک نشانہ لگاتے ہیں، ایک پتھر ہے جس نے موبائل کے شیشے کو پہلے مارا۔ ٹکلا کرایا، مجھے بھی ٹکلا کرانے کا دل کرتا ہے۔ ٹکلا کراؤ تو ہوا عجیب سی ہو جاتی ہے، ہوا کھل جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، صرف ایک گیلا ہاتھ رکھ کے سر پہ مارے گا نا سے میں آج جا رہا ہوں، میں آج جا رہا ہوں کہ ٹکلا کروانے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ واقعی کہہ سکیں کہ اللہ کی مدد سے واقعی کچھ اکھاڑ لیا ہے اپنی زندگی میں۔ And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows. کیا حال چال؟ Nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore.
میں اپنا موبائل سے ملتا ہوں اس کو. کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ میں لا دے پائی تو نہیں لگا دیں. وہی والا ہے وہ جو تو کہا تھا بھول جائے گا تجھے. سچ میں بھول گیا. اپنا والا بھول گیا. واہ جی واہ. آوازیں آ رہی ہیں نیچے سے. یار گئے چاہ کے یار کیا نام آ رہا ہے. کیا آواز آ رہی ہے مجھے. گئے چاہ کے یار کیا نام آ رہا پہ آؤٹ ہو گیا تھا. کچی میری مٹی. یہ ایک بات ہے جو ہم اکثر سوچا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دیر بری سنگت والے لوگوں کے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے، اور ایسے ہی جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں اچھے لوگوں کی سنگتیں زیادہ دیر راس نہیں آ پاتی. ہاں میں ناکام نہیں، ہو میں ناکام نہیں، ہاں میں ناکام نہیں. کچی میری مٹی کچا میرا نام نہیں، ہاں میں ناکام نہیں. کچے آتا ہوندا کچا انجام نہیں، اے گل عام نہیں. کچیاں تے رکھیے نا امید پار دی، اڑیے اڑیے آنی اڑیے رات ہنیری ندی ٹھاٹھا مار دی، اڑیے اڑیے آنی اڑیے. میری بہت پہلے ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ کھا کے نا کوئی بھی چیز تو میں ریپر وغیرہ نا یا تو کسی کی چھت پہ پھینک دیتا تھا یا پھر زمین پہ ایسے ہی پھینک دیا کرتا تھا. تو ایک دن امی نے مجھے جب دیکھا نا کسی کی چھت پہ پھینکتے ہوئے تو امی نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ قیامت کے دن تم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تم ایسے ہی کسی کے چھت پہ بھی کچھ بھی پھینک دیتے ہو نا تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی وہ دینا اور پھر آج کا دینا ہے. میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں نا اگر تو اس کا ریپر وغیرہ یا تو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں یا پھر گھر جانے کا انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جا کے ڈسٹ بن ہوتی ہے تو وہاں ڈال دیتا ہوں. يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء بشراكم اليوم السرورا. ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے ہمارے یہاں بہت ساری بارشیں ہوئیں اور بہت اچھی بارشیں ہوئیں، لیکن اس سے کچھ ٹائم پہلے ایسا نہیں تھا. ایک دم کڑاکے والی دھوپ ہوا کرتی تھی، باہر رہنا تو بھائی نیئر ٹو امپاسبل تھا. ایک ٹائم سے اس وقت ہوائیں بھی نہیں چلا کرتی. ایک ٹائم آیا تھا 1-2 ہفتے پہلے بالکل یہی چیز تھی. یہاں پہ ہوا بھی نہیں چلتی تھی، دھوپ بھی بہت کیڑی ہوتی تھی. اس ٹائم پہ بھی ہم لوگ باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے بارشیں مانگنا شروع کری نا. جب ہر مسجد کے اندر نماز کے بعد دعائیں ہو رہی ہیں کہ دعا کریں جی بارش ہو جائے، دعا کریں جی بارش ہو جائے. ان کی دعاؤں کے بعد 1-2 دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس طرح کی اچھی ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں، لیکن بارش نہیں آ رہی. بادل آتے ہیں، بادل آ کے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہوائیں پراپر چلنے لگ گئی ہیں. اس دن کو بھی آپ دھوپ میں اچھے سے کھڑے ہو رہے ہو اس ٹائم پہ ہواؤں کی وجہ سے. وہ ہوائیں جو ہیں آپ کو ایز سچ پسینہ نہیں آنے دے رہی ہیں جس طرح سے آنا چاہیے آپ کو ہواؤں کے بغیر. اس طرح سے آپ کو پسینہ نہیں آ رہا ہے. اینڈ آپ کو اگر دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے یا باہر کوئی چیز لینے کے لیے نکلنا پڑ جائے تو آپ اپنی چیزیں وغیرہ لا سکتے ہو، آپ کو دھوپ اتنی فیل نہیں ہوگی. تو لوگوں کی دعاؤں کے بعد یہ چینج آیا کہ ہوائیں چلنے لگیں، اگرچہ بارش نہیں ہوئی
لیکن ہوائیں چلنے لگ گئی. لیکن اب ہم سب کی حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کیوں نہیں آ رہی. ابھی تک بادل آئے ہیں یا اللہ بادل آ گئے ہیں واپس لے گئے ہیں بادل, اب بارش کیوں نہیں بھیج رہے. ان دنوں جب میں نے ہر بندے کی زبان سے یہ بات سنی نا تو 2 آیات مجھے یاد آئیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے ہر قسم کے خوف سے, ہر قسم کی بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مالوں میں نقصان کرا کے, تمہاری جانوں میں نقصان کرا کے, تمہارے پھلوں میں نقصان دے کے تمہیں آزمائش میں ہم لوگ ضرور ڈالیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اب دیکھا جاتا تو یہاں پہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو یہ والا جو معاملہ تھا بارشیں نہ ہونے والا, دھوپ بھی کیڑی تھی, اس معاملے کے گزرنے کے بعد لوگوں کی دعاؤں کے بعد یہ جب معاملہ آیا تھا کہ ہوائیں چلنے لگ گئیں, بارشیں نہیں آئی ہیں لیکن ہوا چلنے لگ گئی, تو میرے ذہن میں یہ بات بڑے زور سے کھٹکی کہ ہواؤں کا شکر کس نے ادا کرا؟ کسی نے بھی تو نہیں. لوگ اپنے پرانے گلوں میں ابھی تک پھنسے پڑے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی, لیکن ہوائیں جو چلی ہیں, کیا آپ پہلے دھوپ میں کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے یا اب آپ دھوپ میں کھڑے ہو پا رہے ہو؟ مطلب پرانی حالت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا بہت ریلیف دیا ہے, ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں دھوپ کے ٹائم پہ بھی, لیکن کسی نے شکر نہیں ادا کرا. ہاں مجھے وہ آیت یاد آئی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمت کو بڑھا دیا جائے گا, اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. بارش کے ہونے کا گلہ سب کو تھا, لیکن جو ہوائیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں پرانے والی بری حالت سے ریلیف کے طور پہ, اس کا شکر کسی نے ادا نہیں کرا. اللہ تعالیٰ صحیح فرماتا ہے, انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. میں تو سوچتا ہوں کہ جتنی بھی بری حالتیں ہیں نا, جتنی بھی برے عذاب ہیں, ہم ان سے بھی زیادہ شاید برا ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہے. انسان وفا نہیں کر پاتا کسی سے. انسانوں کو گلہ رہتا ہے کہ ان سے وفا نہیں کی جاتی, جبکہ وہ اپنی حالت نہیں دیکھتے کہ انہیں اپنے رب سے وفا کرنا تھی جسے وہ بھول چکے ہیں. کبھی دیکھیے گا کسی دنیا بھر کی لگژریز سے بھرے ہوئے انسان کو, اور پھر اس سے بھی ملیے گا کہ جو اتنا امیر ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف اللہ ہے. ذرا غور کیجیے گا کہ ہم نے بہت ہی کچھ گہرا سا بول دیا ہے, جو کہ اللہ کے بہت سے بندوں میں سے شاید کمی کو سمجھ میں آ پائے گا. أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حسبي دیکھیے جناب, بڑے بڑے امتحان دیے ہم نے بھی اور آپ نے بھی, کبھی خوشی سے اور کبھی بہت ہی ڈر ڈر کے. ٹھیک ایسا ہی امتحان آنے والا ہے آپ کے اور میرے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنا, سوچنا, سمجھنا اور سننا کیا صرف ہمارے حواس خمسہ کے کام ہے؟ ارے جناب, اگر دل پر ہی مور لگ گئی تو باہر سے آپ چاہے کتنے ہی خوش نظر کیوں نہ آئیں, لیکن اندر کی دنیا خالی ہوگی آپ کی. اپنی عقل مندی کا ثبوت دیجیے, لگ جائیے کام پہ, توبہ کیجیے اللہ کی جناب میں, سچی توبہ, کیونکہ شاید آپ اگلے کچھ ہی پلوں کے مہمان ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ میں ہے وہ بات کہ اپنی اگلی زندگی کو ڈھیر ساری خوشیوں سے بھر سکیں. آپ میں ہے وہ بات کہ اپنی قبر کو اپنے بستر سے بھی زیادہ نرم بنا سکیں. سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, دی ذکر وہ قرآن ہے, هو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم. یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی, زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ, اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر.
علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا۔ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ وہ نئی چیز آ رہی ہے۔ کہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے، ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟